يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، عشرہ محرم الحرام کی نسبت سے جو 10 روزہ پروگرام ہم لے کے آئے ہیں، جو 10 نشستوں پر یعنی 10 اقساط پر مبنی ہیں، اس سلسلے کا آج چوتھا پروگرام ہے. اور آج ہم اس ہستی معظم کا ذکر خیر کریں گے. خانوادہ اہل بیت کے بہت بڑے حبدار بھی ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر قربان کر دیا. جی ہاں، آج ہم دلیل راہ جلیل سفیر حسینیت غریب کوفہ جناب امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا ذکر خیر کریں گے. جناب امیر مسلم بن عقیل، آپ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں جو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں. آپ حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کے بھتیجے ہیں اور امام علی مقام کے چچا زاد بھائی ہیں. انہیں کتاب کربلا کا دیباچہ کہا جاتا ہے. یہ کربلا کا باب اول ہیں اور کربلا کے شہداء میں خانوادہ اہل بیت کے پہلے شہید امیر مسلم بن عقیل ہیں. حضرت امیر مسلم بن عقیل جرأت اور بہادری اور وفا میں امام علی مقام کے ساتھ اس طرح تھے جیسے حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. جیسے حضور حیدر کرار اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے رہے، امیر مسلم امام علی مقام امام حسین کے ساتھ وفادار رہے. یہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے اور آپ کے سفیر بھی تھے. باطل نظام کے خلاف حق کی جد و جہد میں عوامی رابطہ کی مہم جس شخصیت کے سپرد کی گئی تھی انہیں امیر مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے. آپ اعلیٰ درجے کے جرنیل، انتہائی اعلیٰ منتظم اور انتہائی اعلیٰ گفتگو فرمایا کرتے تھے. آپ کی گفتگو بامانی، شستہ اور خوبصورت ہوا کرتی تھی. آپ کے والد جناب عقیل، آپ حضرت علی شیر خدا کی مشیر خاص تھے، ان کے سفیر بھی تھے. یہ خاصہ آپ کو اپنے والد سے ہی ملا تھا. حضرت علی شیر خدا نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ ام المؤمنین کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ جناب عقیل کے مشورے پر ہی کیا تھا. تو والد حضرت علی شیر خدا کے مشیر ہیں اور آگے ان کے بیٹے امام حسین کے مشیر ہیں. اور آپ بڑے بہادر تھے اور اعلیٰ درجے کے جرنیل تھے. آپ میں صلاحیتیں بڑی تھیں. آپ ہفت رنگ ہیرا تھے. دور فاروق اعظم میں آپ لشکر کی کمان سنبھالا کرتے تھے. مصر کے ایک علاقے میں جو شام کے زیر تسلط تھا اس میں ایک جنگ ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو ایک کاروان کا امیر بنا کر بھیجا تھا. اور جگہ بہنسا تو بڑی معروف جنگ ہے جس میں رجلان اہل بیت شامل تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، جرنیل صحابہ اس میں شامل تھے، جس میں عبداللہ بن جعفر طیار، فضل بن عباس، عمر بن عاص، زبیر بن عوام اور جناب خالد بن ولید جیسی شخصیات اس جنگ میں شامل تھیں. ایک کاروان کا امیر جرنیل جناب امیر مسلم بن عقیل کو بنایا گیا. ان تمام کے ہوتے ہوئے آپ کو وہ کمان عطا کی گئی اور پھر بعد میں آپ کو اس علاقے کا گورنر بھی بنا دیا گیا اور پھر آپ نے وہاں پر انتہا درجے کے ترقیاتی کام بھی کیے. تو آپ میں قائدانہ صلاحیتیں تھیں. آپ اپنے علم اور گفتگو سے اگلے کو زیر کرنا جانتے تھے. جنگ بہنسا میں آپ نے اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا اور وہاں مردان اہل بیت اور صحابہ کرام کا جو نعرہ تھا وہ بڑا خوبصورت تھا. یا محمد انزل نصر اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کی مدد نازل ہو. یا محمد انزل نصر اللہ. اور آپ سے متعلق جناب ابو ہریرہ کا بڑا مشہور قول ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اشبہ بن نبی جی من مسلم ابن
عقیل، کہ میں نے جناب عبد المطلب کی اولاد میں مسلم بن عقیل سے بڑھ کے کسی کو اللہ کے رسول کی شبیہ نہیں دیکھا، کسی کا چہرہ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا نہیں ملتا تھا جتنا جناب امیر مسلم بن عقیل کا چہرہ ملتا تھا۔ اور ایک دن حضرت علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، جناب عقیل کے بارے میں۔ حضرت علی شیر خدا کے بھائی جناب امیر مسلم کے والد ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کو عقیل سے بھی محبت ہے؟ میری محبت اور میرے فضائل میں تو بے شمار آپ کی حدیثیں ہیں، تو کیا آپ کو میرے اس بھائی کے ساتھ بھی محبت ہے؟ فاجاب النبی حب اللہ، امام الانبیاء نے فرمایا ہاں مجھے عقیل سے محبت ہے۔ دو وجہیں ہیں جن کی بنا پر میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے حبا لحب ابی طالب اللہ، کہ میرے چچا ابو طالب ان سے بڑا پیار کرتے تھے، کیونکہ میرے چچا ان سے پیار کرتے تھے تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری وجہ وَإِنَّ وَالَدَهُ مَقْتُولٌ فِي مَحَبَّتِي وَلَدُكَ، اس کا بیٹا تیرے بیٹے پہ قربان ہو جائے گا۔ یہ جناب امیر مسلم بن عقیل کی شہادت سے کئی سال پہلے آپ کے والد گرامی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے عقیل سے محبت ہے۔ ایک تو یہ جناب ابو طالب کا بھی محبوب بیٹا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں قربان کر دیا جائے گا، اس کی شہادت آپ کے بیٹے کی محبت میں ہوگی، چونکہ وہ میرے نواسے پر قربان ہوگا اس لیے مجھے اس سے زیادہ محبت ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 8 بیٹے ہیں اور ایک روایت کے مطابق آپ کے 5 بیٹے ہیں۔ آپ کے سارے بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آپ شہیدوں کے والد بنے ہیں، آل عقیل شہید ہوئے ہیں۔ جب امام علی مقام نے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ میں قیام کیا تو اہل کوفہ کے خطوط آ رہے تھے، چونکہ حج کا موسم آیا تو دور و نزدیک سے حجاج کے قافلے آ رہے تھے، اور جو قافلے کوفہ اور گرد و نواح سے آ رہے تھے ہر قافلہ اپنے ساتھ تھیلے لے کر آیا، اور ہر تھیلے میں خطوط تھے، اور ہر خط میں ایک ہی مطالبہ تھا، لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں جو ہماری شرعی فکری مذہبی اسلامی رہنمائی کر سکے۔ امام آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، ہم اسلامی نظام خلافت کو بحال کریں گے، ہم اسلامی نظام حکومت بحال کریں گے، علی منہاج النبوہ، وہ جو نبوت کے راستے پر تھا ہم اس راستے کو بحال کریں گے، ہم اس خلافت کے نظام کو بحال کریں گے۔ اور پھر کوفہ والوں نے یہ بھی لکھا، امام اگر آپ کوفہ تشریف نہ لائے تو ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ پر حجت قائم کریں گے کہ پروردگار ہم تو دین بچانا چاہتے تھے، ہم تو دین نافذ کرنا چاہتے تھے، پر تیرے نبی کے نواسے نے ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیں کوفہ والے کس قدر امام کو مجبور کر رہے ہیں کوفہ تشریف لانے پر۔ گزشتہ پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا، اس وقت امام علی مقام سے بڑھ کے دنیا میں نہ کوئی بزرگ تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی پیر تھا، نہ کوئی گدی نشین تھا۔ یہ میں لفظ دانستہ بول رہا ہوں، امام سے بڑا اس وقت گدی نشین کوئی نہیں تھا۔ آج تو یہ خانقاہوں کے گدی نشین ہیں، امام حسین تو روضہ رسول کے گدی نشین ہیں، وہ روضہ رسول کے گدی نشین ہیں۔ پر امام علی مقام کو جب بلایا گیا ہے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے تو امام نے خانقاہ رسول نہیں دیکھی، مدینہ منورہ جیسا شہر چھوڑ کر امام چلے ہیں دین بچانے کی خاطر۔ جب امام علی مقام کو خطوط لکھے گئے تو پھر مشاورت ہوئی تو طے یہ پایا کہ کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجیں جو کوفہ جائے، وہاں کے حالات دیکھے، اگر حالات سازگار ہیں اور لوگ دین نافذ کرنے میں مخلص ہیں تو پھر آپ کو بھی بلا لیا جائے، پھر آپ بھی کوفہ تشریف لے جائیں اور اسلامی نظام حکومت کا اعلان فرما دیں۔ اب امام کی نگاہ انتخاب اٹھی ہے تو جناب امیر مسلم بن عقیل پر اٹھی ہے۔ پھر امیر مسلم بن عقیل مکہ سے نکلے ہیں، قیس بن مسہر اور عمارہ بن عبد مسلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ رحبی کو ساتھ لے کر آپ مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ آئے، وہاں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور وہاں سے اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، محمد اور ابراہیم کو۔ بڑے بیٹے محمد کی عمر ہے 8 سال اور چھوٹے بھائی ابراہیم کی عمر ہے 7 سال۔ آپ جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو پھر آپ نے قیام کیا ہے مختار ثقفی کے ہاں۔ اہل کوفہ کو خبر ملی کہ امیر مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور سفیر حسینیت بن کے آئے ہیں، تو دور و نزدیک سے لوگ آ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔
اپنی وفاؤں کے وعدے لے کر آئے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آئے ہیں جناب امیر مسلم بن عقیل کے پاس، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، 40,000 لوگوں نے۔ اور صاحب نے کہا امام کو بلائیں، ہم جیسے آپ کے ساتھ وفا کر رہے ہیں اسی طرح نواسے رسول کے ساتھ بھی وفا کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور دین نافذ کرنے میں امام کا دست و بازو بنیں گے۔ جناب امیر مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ جوش و جذبہ دیکھا تو آپ نے خط لکھا سرکار سید الشہداء امام علی مقام کو کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ والے مخلص ہیں اور کوفہ والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ کوفہ میں امیر شام کے کچھ جاسوس تھے، انہوں نے خبر پہنچائی شام دمشق یزید کو کہ کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کے قابو میں حالات نہیں رہے، یہ نرم طبیعت کا آدمی ہے اور یہ محب اہل بیت ہے، لہٰذا اس کی جگہ کو نئے آدمی بھیجو جو امیر مسلم بن عقیل کا راستہ روکے۔ یزید نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو بھیجا اور کہا جاؤ کوفہ میں جا کر نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کے شام میں بھیج دو۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ ظالم فطرت آدمی تھا، خبیث الفطرت آدمی تھا، اس کی سرشت میں ظلم کرنا تھا۔ اب یہ بصرہ سے آیا ہے کوفہ کی جانب، تو اس نے راستے میں راستہ بدل لیا ہے، روٹ بدل لیا ہے، یہ مدینہ منورہ کے راستے سے آ رہا ہے، اور لباس بھی اس نے حجازی لباس پہن لیا ہے، بصرے کا لباس نہیں پہنا، تاکہ جب میں کوفہ میں داخل ہونے لگوں تو لوگ یہی سمجھیں کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں، کوئی میرا راستہ نہ روکے، اور یہ بھی دیکھ لوں کہ لوگ حسین ابن علی سے کتنی محبت اور وفا کرنے والے ہیں۔ اس نے راستے میں روٹ بدلا، یہ مدینہ کے راستے کوفہ میں داخل ہوا حجازی لباس پہن کے اور چہرہ چھپا رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ کوفہ میں داخل ہوا، اہل کوفہ نے دیکھا کہ کوئی حجازی لباس پہن کے مدینہ کے راستے سے آ رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ نواسے رسول آ گئے ہیں، انہوں نے نواسے رسول کے حق میں نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، اور مرحبا مرحبا کی صداؤں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ پھر اس نے ایک اور فریب دیا، یہ سیدھا کوفہ کی مسجد میں گیا اور وہاں جا کر 2 نفل ادا کیے تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ یہ حسین ابن علی ہیں، معاذ اللہ، چونکہ امام علی مقام کا معمول تھا جو حضور کی سنت ادا کرتے تھے کہ جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے تو امام 2 نفل ادا کرتے۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام آ گئے ہیں، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، نعمان بن بشیر کو حکم نامہ دکھا کر معزول کیا اور خود دارالامارہ پر قبضہ کر لیا، گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا، اور کوفہ کے حالات میں بدلاؤ لانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی گرد و نواح کے قبیلوں کو امیر مسلم بن عقیل کی بیعت کے لیے راضی کرنے کے لیے کوفہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو امیر مسلم بن عقیل نے صحابی رسول حضرت علی شیر خدا کے قریبی جانثار وفادار ساتھی جناب ہانی بن عروہ کے ہاں قیام کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ابن زیاد نے جناب امیر مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا شروع کیا، اس نے اپنے ایک غلام معقل کو 40,000 درہم دے کر بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، کسی طریقے کے ساتھ ان تک پہنچ جاؤ، انہیں یہ 40,000 درہم نذرانہ پیش کرو، ان کی بیعت بھی کرو۔ وہ جناب ہانی کے ہاں آیا، امیر مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی اور آپ کی بیعت کی، اور واپس جا کر بتا دیا کہ سرکار امیر مسلم بن عقیل ہانی کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ اب ابن زیاد نے پیغام بھیجا ہانی کے ہاں کہ میں گورنر بن کے آیا ہوں، بڑے بڑے عمراء رؤساء آئے ہیں مجھے مبارک دینے، آپ مجھے مبارک دینے نہیں آئے، آپ میرے ساتھ ملاقات کرنے نہیں آئے۔ تو جناب ہانی نے عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں اس لیے میں نہیں آ سکا۔ آپ کوفہ کے متمول آدمی تھے اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کی جرأت و متانت بڑی معروف تھی۔ ابن زیاد نے کہا، پیغام بھیجا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب ہانی نے امیر مسلم بن عقیل سے کہا کہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے گا، میں اسے باتوں میں لگا لوں گا، اور جب میں دیکھوں گا موقع بن گیا ہے تو میں کھانسوں گا۔ آپ پردے کے پیچھے سے ابن زیاد پر وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیجئے گا۔ شام کے وقت ابن زیاد آیا
تو امیر مسلم بن عقیل پردے کے پیچھے ہیں اور جناب ہانی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے موقع دے کر متعدد دفعہ کھانسے کہ ابھی امیر وار کرتے ہیں، ابھی وار کرتے ہیں، لیکن امیر مسلم بن عقیل نے وار نہیں کیا۔ ابن زیاد عیار آدمی تھا، اسے کچھ شک ہوا تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو بعد میں جناب ہانی نے امیر مسلم بن عقیل سے کہا کہ موقع بھی تھا، محل بھی تھا، میں نے آپ کو 2-3 دفعہ اشارہ کیا، وار کرتے ابن زیاد مارا جاتا۔ تو امیر مسلم بن عقیل کی فکر دیکھیں، آپ نے فرمایا اسلام پشت کی طرف سے وار کرنے سے منع کرتا ہے اور کسی نہتے پر وار کرنے سے منع کرتا ہے، اس لیے میں نے وار نہیں کیا۔ بعد میں ابن زیاد نے جناب ہانی کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو جنہوں نے بیعت کر لی تھی انہیں بھی اپنے ہاں بلایا اور اپنے دارالامارہ میں قید کر لیا، روک لیا، یرغمال بنا لیا۔ امیر مسلم بن عقیل کو خبر ملی تو آپ 18,000 افراد کو لے کر گئے اور اپنے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا، جن میں 4,000 جناب ہانی کے وفادار تھے اور 14,000 امیر مسلم بن عقیل کے وفادار تھے، اہل کوفہ میں سے۔ محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کو سمجھ آ گئی کہ اب ان سے بچنا مشکل ہے، تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے کہا، سرداروں سے کہا کہ آپ دارالامارہ کی چھت سے اپنے وفاداروں سے مخاطب ہوں اور انہیں کہیں کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں، ہم لوگ شام تک آ جائیں گے۔ اگر وہ واپس نہ گئے تو شام سے ایک بہت بڑا لشکر آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ سردار اس کی چال میں آ گئے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو امیر مسلم بن عقیل نے محاصرہ ختم کر دیا۔ ابن زیاد نے بعد میں ابن اشس کو 3,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ لوگ امیر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ڈر چکے ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کرو اور انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ ابن اشس گیا، اس نے حملہ کیا اور ناکام ہو گیا۔ اس نے مدد مانگی ابن زیاد سے کہ اور لوگ بھیجو تاکہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جا سکے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں نے تمہیں بہترین جنگجو دے کر بھیجا، فن لڑائی کے ماہر دے کر بھیجا اور تم اسے گرفتار نہیں کر سکے۔ تو ابن اشس نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا، ایھا الامیر انک بعثنی لی اسد زرغام وسیف حسام وبطن حمام، تم نے مجھے کسی سبزی بیچنے والے کی طرف نہیں بھیجا، ایک جرنیل کی طرف بھیجا ہے۔ میرا مقابلہ کسی سبزی بیچنے والے کے ساتھ نہیں، ایک جنگجو کے ساتھ ہے، ایک ہاشمی شہزادے کے ساتھ ہے۔ ابن زیاد نے اور لشکر بھیجا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو پھر اس نے ظلم کیا جناب ہانی پر کہ انہیں 500 کوڑے لگوائے، صحابی رسول پر ظلم کیا، 500 کوڑے لگوائے۔ اور جب آپ نے پانی مانگا تو ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ ہانی کا سر کاٹ دو اور یہ سر کوفہ کے قصاب بازار میں، قصائی بازار میں لٹکا دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگوں کے دلوں میں میرا اور یزید کا ڈر پیدا ہو۔ پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ آج آپ کا جو روزہ ہے وہ امام علی مقام کے روزہ کے بالکل قریب ہے۔ اس نے صحابی رسول پر ظلم کی ہے اور انہیں شہید کیا گیا۔ جب آپ کا سر کاٹنے کے لیے جلاد آگے بڑھا تو جناب ہانی نے کہا کہ میں نے تو اسے پانی مانگا تھا، جواب میں تو میرا سر اتروانے لگا ہے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو کیا ہوا، مجھے رسول اللہ حوض کوثر سے اپنے دست مبارک سے جام عطا فرمائیں گے۔ پھر ابن زیاد نے پینترا بدلا۔ جو لوگ جناب امیر کے ساتھ تھے، جنہوں نے وفا کے وعدے کیے، ان کے گھر والوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کیا اور کہا جاؤ اپنے مردوں سے جا کر کہو کہ وہ امیر مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو انہیں امان دے دی جائے گی، اور اگر ساتھ نہیں چھوڑتے تو شام سے ایک لشکر آ رہا ہے، پھر کسی کو امان نہیں ملے گی، پھر تمہاری عزتیں بھی جائیں گی اور تمہارے مردوں کی جانیں بھی جائیں گی اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ڈرایا گیا، لالچ دیے گئے۔ تو ان کے پاس ان کے رشتہ دار گئے، عورتیں گئیں، ان کے دامن پکڑ کر کھینچ رہی ہیں، انہیں واسطے ڈال رہی ہیں کہ اپنی اولادوں کا خیال کر لو، اپنی جوانیاں بچا لو، ہماری عزتیں بچا لو۔ جب یہ کہا گیا تو کوفہ والے ڈر گئے۔ اب ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اب وہ 2-2 4-4 6-6 8-8 10-10 کر کے امیر کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے وفا کے وعدے کیے تھے، وہ جنہوں نے کہا تھا جیسے آپ سے وفا کریں اسی طرح نواز رسول کے ساتھ بھی وفا کریں گے، پھر ہزاروں میں سے سینکڑوں رہ گئے۔ اور پھر مغرب کے نماز کا وقت ہوا، امیر مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا، پیچھے صرف 30 آدمی موجود ہیں۔
اور جب مسجد سے نکلے ہیں گلی کے موڑ تک پہنچے ہیں تو پیچھے 10 آدمی موجود ہیں، اور جب آپ گلی میں سے گزر رہے تھے تو پھر تنہا گزر رہے تھے۔ یہ ہاشمی قریشی پھول، یہ شہزادہ تنہا جا رہا ہے، گمسان کا رن جیت کے لب بستہ کھڑا ہوں، ایک پشت سے آئے ہوئے وار کے سبب۔ وہ وفا کرنے والوں نے وفا ختم کر دی، وہ ڈر گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ امیر مسلم بن عقیل کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، شہادت انہیں گٹی میں پلائی جاتی ہے، شہادت کا شوق گٹی میں پلایا جاتا ہے۔ انہیں فکر تھی تو یہ تھی کہ میں نے تو امام کو خط لکھ دیا ہے، امام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ مخطرات عصمت ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، خانواد رسول کا کیا بنے گا۔ اسی فکر میں آپ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے ابن زیاد کے ڈر سے، لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں کہ وہ غریب الوطن ہیں، اس لیے انہیں غریب کوفہ کہا جاتا ہے۔ وہ غریب کوفہ، وہ ہاشمی قریشی پھول تنہا گلیوں میں پھر رہا ہے، لوگوں نے دروازے بند کر دیے۔ ایک خاتون تھی جن کا نام ہے توعہ خاتون۔ جب امیر اس خاتون کے دروازے کے قریب پہنچے تو بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھول کے دیکھا باہر کون ہے جو میری چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا جنابی مسافر تم کون ہو؟ امیر ڈرے نہیں، آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ جب آپ نے اپنا تعارف کروایا تو اس عورت نے آپ کو پانی پلایا اور کہا کہ آپ آج رات میرے ہاں قیام فرمائیں۔ پھر اس عورت نے آپ کو کھانا پیش کیا، ایک الگ کمرے میں بستر لگا کر دیا۔ شام کو اس کا بیٹا گھر آیا بلال، تو اس کے بیٹے بلال نے پوچھا اماں جان یہ گھر میں کون ہے جسے آپ نے پناہ دی ہے؟ تو عورت نے بتا دیا کہ امام علی مقام کے بھائی ہیں اور ان کے سفیر بن کے کوفہ میں آئے تھے، کوفہ والوں نے وفا نہیں کی، لیکن یہ راز کسی کے ساتھ نہ کھولنا۔ وہ صبح بیدار ہوا اور اپنے دوست کو جا کر بتا دیا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ بیٹا تھا ابن زیاد کے وفادار محمد بن اشعث کا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، ابن اشعث نے ابن زیاد کو بتایا، اور انعام کے لالچ میں نکلا ہے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر امیر کو گرفتار کرنے کے لیے۔ 80 لوگوں کو ساتھ لے کر اس نے توعہ خاتون کے ہاں حملہ کیا ہے۔ 3 بار جناب امیر مسلم بن عقیل نے انہیں توعہ کے گھر سے باہر نکالا ہے۔ یوں جواں مردی سے، بہادری سے آپ لڑے ہیں۔ پھر وہ لوگ ارد گرد کے چھتوں پہ چڑھ گئے، وہاں سے پتھر برسانا شروع کیے۔ جب آپ پر قابو نہیں پایا جا سکا تو ابن اشعث نے پینترا بدلا، اس نے اپنی تلوار پھینک دی، اس کے ساتھیوں نے بھی تلواریں پھینک دیں۔ کہا ہم آپ پر حملہ نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ چلیں ہمارے ساتھ ابن زیاد کے سامنے، ہم آپ پر وار نہیں کرتے، ہم آپ کو گرفتار نہیں کرتے۔ امیر مسلم بن عقیل توعہ خاتون کے گھر سے نکلے ہیں کہ پیچھے سے آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو دھکا دیا گیا، ایک گڑھے میں گرایا گیا اور پھر آپ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ یہ باندھا کیوں گیا تھا؟ حالانکہ آپ خود چل کے جا رہے تھے تاکہ ابن زیاد کو دکھا سکیں کہ ہم نے لڑ کے زبردستی انہیں گرفتار کر کے ہم لائے ہیں اور ہمیں انعام مل سکے۔ وہ دنیا کے طالب تھے، وہ دنیا کے کتے تھے۔ تو جناب امیر مسلم بن عقیل کو رسیوں سے باندھ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت امیر نے کہا تھا تم 80 تھے، تم 1000 بھی ہو جاتے اور کاش سامنے سے وار کرتے تو میں تمہیں بتاتا کہ عقیل کا بیٹا اور حسین کا بھائی اور علی کا بھتیجا سینے میں کیا جرأت و بہادری رکھتا ہے۔ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر آپ نے ابن زیاد کے سامنے خطبہ حق ارشاد فرمایا، جس کا ایک حصہ ہی آپ کی فکر کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ویسے بھی پروگرام کا وقت مخصوص ہے، اس لیے میں اختصار کر رہا ہوں۔ آپ نے ابن زیاد کے سامنے خطبہ حق ارشاد فرمایا، تم اور یزید فرعون اور نمرود کا نظام حکومت لانا چاہتے ہو، جبکہ میرا بھائی حسین ابن علی ابراہیمی اور محمدی نظام حکومت لانا چاہتا ہے۔ تم فرعون کے نمائندے بن کے بڑے ہو اور میرا بھائی امام الانبیاء کا نمائندہ بن کے آگے نکلا ہے۔ ابن زیاد نے جب آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تو آپ نے عمر بن سعد کو بلایا اور کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرنا۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے اوپر 600 درہم اہل کوفہ کا قرض ہے، وہ میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر وہ قرض ادا کر دینا، اور دوسرا ابن زیاد سے میری میت لے کر میری تجہیز و تکفین کرنا،
اور تیسرا میرے بھائی حسین کو یہ پیغام دینا کہ کوفہ والوں میں وفا کوئی نہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لائیں، کوفہ والوں نے وفا کا وعدہ کر کے بے وفائی کر دی ہے۔ پھر احمر بن کبیر نے آپ پر حملہ کیا ہے اور آپ کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر گرایا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس انداز میں شہادت نصیب ہوئی ہے تو صرف جناب امیر مسلم بن عقیل کو نصیب ہوئی ہے۔ اس انداز کی شہادت کہ کسی کو دارالعمارہ کی بلند ترین عمارت سے زمین پر گرا کر شہید کیا جائے، یہ امیر مسلم بن عقیل کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ پھر آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، اس کے لیے ایک مکمل پروگرام کا وقت درکار ہے۔ ہم نے آج چند گھڑیاں دلیل راہ جلیل، سفیر حسینیت، کتاب کربلا کا باب اول، غریب کوفہ اور کتاب کربلا کا دیباچہ جناب امیر مسلم بن عقیل کا ذکر سنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سرکار سید الشہداء امام علی مقام کا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ تک کا جو سفر ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ آئندہ پروگرام میں کربلا والوں کا سفر اسے بیان کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا من له صبری وكل شکایتی وبقربه كم تنجلي أشجار